السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم نماز کے خشوع و خضوع کے بارے میں فضائل اعمال میں سے پڑھیں گے، جس میں قصہ نمبر 7 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کی وجہ سے آنکھ نہ بنوانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جب پانی اتر آیا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی کہ سجدہ بجائے زمین کے کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ ایک رکعت بھی مجھے اس طرح پڑھنا منظور نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دے، وہ تعالیٰ شانہ سے اس طرح ملے گا کہ تعالیٰ شانہ اس پر ناراض ہوں گے۔ فاطمہ شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اگرچہ شرعاً نماز اس طرح سے مجبوری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے اور یہ صورت نماز چھوڑنے کی وعید میں داخل نہیں ہوتی، مگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نماز کے ساتھ جو شغف تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی جس قدر اہمیت تھی، اس کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ بنوانے کو بھی پسند نہ کیا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک نماز پر ساری دنیا قربان تھی۔ آج ہم بے حیائی سے جو چاہے ان مر مٹنے والوں کی شان میں منہ سے نکال دیں، جب کل ان کا سامنا ہوگا اور یہ فدائی میدان حشر کی سیر کی لطف اڑا رہے ہوں گے، جب حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ کیا تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ بسم اللہ جل شانہ ہمیں بھی جو ہے نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے جتنے مسائل ہیں، کم و بیش نماز کے 100 مسائل ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے اس طریقے سے پڑھی جائے جیسے عالمانہ نماز ہوتی ہے، کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات اور نماز کے مکروہات، نماز کے مفسدات، نماز کے مستحبات، یہ پتہ ہو ہمیں۔ ایک آدمی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ان 100 مسائل میں سے ایک مسائل بھی اگر سامنے نہیں ہوگا تو میرے محترم محسوب کو نماز کے کمال میں کمی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے جو نماز پہ وعدے کیے ہیں وہ اہتمام نماز پہ کیے ہیں کہ نماز کا اہتمام ہو، اور اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنے وقت کو نماز کے وقت سے پہلے فارغ کر کے اس مقام پہ جہاں نماز پڑھنی ہو، یعنی مسجد میں تشریف لے کے آ جائیں۔ تو نماز کے مسائل معلوم ہو تو ان مسائل کو سیکھنا میرے محترم محسوب کو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمازیں ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو حل کر دیں اور ان نماز کے ذریعے سے ہماری آخرت اور دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، تو میرے محترم محسوب ہمیں نماز کو سیکھ کے پڑھنا پڑے گا کہ رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور نماز کی سنتیں کتنی ہیں۔ ہر عمل کا میرے محترم اس کو ہمیں پتہ ہو۔ اسی فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے اتنا دین سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خود نکاح پڑھا سکے۔ ہر مرد کا اتنا دین سیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے، اور اسی طریقے سے ہر مرد کا اتنا دین سیکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے عزیز و اقارب میں، تو وہ جنازہ خود پڑھا سکے، اور کبھی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تو نماز بھی پڑھا سکے۔
ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے جو مسجد کے امام ہے یا مولوی صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں وہی نماز پڑھائے، نہیں، بلکہ ہر بالغ مرد عورت کو اتنا دین سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بھئی ہم نماز کے ساتھ ساتھ جو دین کے مسائل ہیں ان کو سیکھیں۔ ہمارا فقہ جو بھی ہو، شافعی والے ہوں، حنبلی والے ہوں، مالک والے ہوں، ہمارا فقہ کوئی بھی ہو، لیکن ہم اس فقہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکاماتوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں، حضور کے کتنے طریقوں پہ چل رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہے بھی، اور اس میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ جس کی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز اچھی نکلے گی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ نماز پہلی سیڑھی ہے میرے محترم لوگوں جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے بھی ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے فرمایا کہ 7 برس کی عمر پہ بچہ پہنچ جائے، بچہ یا بچی تو اس کو نماز کی تلقین کریں، اور 9 سال کی عمر کا ہو جائے تو بھئی اس کو نماز کا جو ہے نا وہ پابند بنائے، اس کی نماز کی نگرانی کریں، اس کو پوچھیں۔ تو بھئی ہر مرد جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور ہر عورت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ بھئی وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ تو اس میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ تو بھئی ہم نماز پہ خود بھی آ جائیں اور سارے کی ساری امت نماز پہ آ جائے، اس کے لیے بھئی ہمیں جو ہے دین کو سیکھنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو نمازیں سکھانا پڑیں گی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا پڑے گی کہ ہمارے بچے جو ہے ابتدا سے ہی نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانے والے بن جائیں۔ اور پہلے اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ بھئی 7 سال کی عمر جو ہو جائے بچے کی تو اس کو نماز کی جو ہے تلقین کرتے رہو۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا کیا پتہ، لیکن حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ پہلے عمل جو ہے وہ عادت بن جائے، اور پھر جو ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہے گی تو عمل جو ہے وہ اس کا عبادت بن جائے گا، اور پھر اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آئے گا، بے چینی ہو جائے گی۔ تو بھی اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں، اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے مسجد کی نیت سے وقف کر دیں۔ اگر بڑا گھر ہے تو ایک کمرہ، اور اگر چھوٹا گھر ہے تو گھر کا ایک حصہ وہاں پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہو، تسبیح رکھی ہوئی ہو، مصلی بچھا ہوا ہو۔ ہمارے گھر کے ہر فرد کو پتہ ہو کہ بھئی اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اس میں پہلا سرا جو ہے وہ نماز ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو بنائیں گے تب جا کے میرے معاشرے کو ماحول بنے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے، اس تک بھی دعوت پہنچ جائے، وہ بھی بھئی اپنے گھر میں اس طرح ترتیب بنانے لگ جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نا، نماز کو سیکھنا، نماز پہ اپنی زندگی کو لے کے آنا۔ اللہ جل شانہ نے سارے احکامات کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا، لیکن نماز کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ معراج کیا تھا؟ معراج ہی تھا کہ معراج میں کیا دکھا گیا؟ نماز۔ معراج کے اندر جو موقع ملا ہے، جو تحفہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز کا تحفہ ملا۔ تو معراج کی رات آنے والی ہے، معراج کا دن آنے والا ہے، شب معراج، تو ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے سال بھر میں کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں ہماری ضائع ہو گئیں۔ تو شب معراج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں کہ بھی ہم جو ہے نمازوں کو جو ہے وہ اہتمام سے پڑھیں گے، اور جو سال نکل گیا اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کریں، اس کو قضا کر کے اس نماز کو ادا کریں، اور آئندہ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز کو جو ہے اہتمام سے پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔